بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا محمد آل محمد صلوات محمد وآل محمد مجلس میری بارگاہ میں قبول منظور کچھ یا اللہ حاضرین مجلس گاہ کو حاضر کل شخص دروا کچھ یا اللہ مریضوں کا نصیحت نقم ملت مبتلائی اتگاہ مسلمگاہ منزل اسلام خصوص عالمی وبا کی مبتلائی مؤمنین مؤمنات شفا شد کچھ یا اللہ وبا پر شوقنے کی رحمت کا پروردگار رفع دفع کچھ یا اللہ دعوندہ بحق آل محمد گاہ قبلہ شگاہ کشنی اندارنا خصوصاً تعلیم و روزگار مشکلات من آسان کو چیا اللہ حلال میں حلال میرے نصیب کو چیا اللہ یا عطاؤنی اسموں بخشش کو چیا اللہ اوہاق اولاد صالح کو چیا اللہ حج بیت اللہ تبات عالیات لمد المسدود خدا بندہ دلم کن باسوں سے گاہ ارمان اتنا تمنا اتنا نصیب کو چیا اللہ عمل سے لیت نقابل ہدایت میں نصم خلقوں کو چیا اللہ سبحان سید شہداء کا عمل سے لیت امانی سنو سے جو یا اللہ وطن عزیز پاکستان میں استحکام سجدے کو چیا اللہ نئی وطنی یوم آزادی جا اپنے پروردگار دیر کو اسلامی خلائیں اسلامی خالد مسلمانان عالم اتحاسائی وطن عزیز پاکستان پروردگار دشمنان داخلی و خارجی شر سنین دی مملکت خدادات میں ہمستوں سے جو یا اللہ دل تحفظ بینیت میں افواج پاکستان مسئولین دل سوز پاکستان گام اسی گامل سے ادارن پروردگار یا میرے زمانی محفوظ ہو یا اللہ خداوندہ میں خطوں کا دیا آبنان دشمن شر آپس اختلافات گاب کشمی وبا بلائی سیدن محفوظ ہو یا اللہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل ہو یا اللہ شخصیات مذہبی و دینی عقبات عالیات وضحاء علمی اثروں سے جو یا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حربت مکہ و مدینہ شرق اسرار شدید خامی ہو یا اللہ مجلس لکسنگار سنگاہ خدمت چی قولی کھیلی دامی درمی سخنگات شیسہ خدمت چی سوسن دفتر زہرائی مرچی قبول ہو چکی یا اللہ باب الحوائج علی عسکر بری بردواب داخل اوراد میں اولاد مدینہ میں پروردگار شکر کے نصیب ہو چکی یا اللہ دعوندگان رسول سنتے بلکش چلا یتیمی جملے کو مچکی یا اللہ بس کے عطا عمر جواب اولادی دمبے کو مچکی یا اللہ کام وسیمے لفی تھاپی آدمی میں دمبے کو مچکی یا اللہ نام مسکر حجاب و حیات تنظیم آہولی شید رسول سے جو یا اللہ جوان کنی جوانی پروردگار بحق جوانان منی حاشم زمانی ماحول کسی نے محفوظ ہو یا اللہ بزرگ کنو من دراز و صاحبت بخیر ہو یا اللہ
مدفون خدمت میں غلطت ندیم ارواح شہداء گامی خدا بندہ حسین آل حسین جیسے نظر شفاعت آل محمد نصیب مجھ یا اللہ اور محمد آل محمد صلوات سامعین محترم جوانان عزیز، ایک مسئلہ ہے اکثر و بیشتر جو بزرگ تو جانتے ہیں، میرے نوجوان سامعین کے نظر کر رہا ہوں کا خیال رکھیں، جب مسئلہ شرعیہ آپ سنتے ہیں تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں عمل کرتے ہی نہیں، ان کے لیے پچھتاوا ہے بعد میں، لیکن کچھ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، اس کے لیے مزید اس سے بھی زیادہ پچھتاوا ہے۔ مثلا ایک بچہ سکول ہی نہیں جاتا، باقی کی جب رزلٹ آ جاتا ہے، پاس ہونے کے انعامات ملتے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، کاش میں بھی سکول جا رہا ہوتا، آج مجھے بھی انعام ملتا، آج مجھے بھی خوشخبری مل جاتی، میری کامیابی کی خبر ہوتی۔ اس بچے کے دل میں بھی تھوڑے سے ارمان پچھتاوا ہو جاتا ہے، کاش مجھے بھی یہ موقع چانس مل جاتا۔ اس کو پچھتاوا تو ضرور ہوتا ہے دوسرے بچوں کی کامیابی کو دیکھ، لیکن اس سے زیادہ پچھتاوا اسے ہو جاتا ہے سکول میں جاتا ہے، امتحان بھی دیتا، محنت نہیں کرتا، سب کچھ سکول جا کر روز ادھر جا کر فیسیں بھی دے کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں اگر وہ غلط ہو کے فیل ہو تو اس کو مزید پچھتاوا ہو جائے، سکول میں بھی گیا، باقی سب کو انعام ملا، مجھے کیا۔ یہی عمل اس طرح سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بد نصیب بدقسمت کے واجبات بجائے نہیں لاتے، ان کے پچھتاوے کا تو کوئی حل نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جلدی میں پڑھتے ہیں، مسائل کو جانتے نہیں ہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب رزلٹ قیامت کے دن ہاتھ میں آ جاتا ہے تو نماز کے رزلٹ ہی نہیں، نمبر ہی نہیں لے۔ ہمیشہ میں نماز پڑھتا رہا ہوں، لیکن کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی خالی ہے، مارک شیٹ پہ نمبر ہی نہیں لگا، تو پچھتاوا تو ضرور ہوگا۔ اس لیے وہ شرائط نہیں تھی، وہ صحیح طریقے سے بجانے لگے، اس لیے مسائل کا جانا ہوتا ہے۔ ایک آسان سا مسئلہ جس کے بے خیالی میں چھوڑ دیتے، 5 وقت کی نمازیں واجب، صبح کی 2 رکعت، مغرب و عشاء کی 7 رکعت، ان کو کہتے ہیں جہری نماز، بالجہر نماز کہتے ہیں۔ ان نمازوں کے الحمد سورے کو باقاعدہ صوت یعنی آواز کی لہر کے ساتھ پڑھنا، آواز نکال کے پڑھنا واجب ہے۔ آدھا چھپائیں آدھا نکالیں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، پورا کا پورا نکالنا چاہیے، ہے نہیں؟ کیونکہ مثلا آگے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رحیم مالک یوم الدین، تھوڑا سا چھپاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، پورا کا پورا نکال کے پڑھنا۔ الحمد سورے کو پورا کا پورا آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے 3 نمازوں، صبح مغرب عشاء۔ باقی ظہر عصر کے بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا چاہیے مردوں کے لیے، مردوں کی بات ہے، عورتوں کے لیے اگر کوئی نامحرم نہ ہو تو صبح کی اور مغرب عشاء کی آواز نکال کے پڑھ سکتے۔ خیال یہ رہے کہ نماز کے الحمد سورے کو بالجہر باقاعدہ آواز کے ساتھ پڑھنا واجب، ظہر عصر کو آہستہ پڑھنا واجب، وہ نکال کے پڑھے وہ بھی باتیں ہو جاتی، کچھ چھپائے کچھ نکالے، فائدہ کوئی نہیں ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے آج کل جوانوں کے لیے ایک تھوڑی سی چیز کی وجہ سے دوسرے کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چند آیتیں چھپائیں پھر بھی جان بوجھ کے چھپائیں تھے، نماز کے اشکال ہے، اس کو پورے کو پورے نکال۔ کچھ جوان ایسے ہیں آج کل میں ماشاءاللہ سے، سب نوجوان جوانوں کی داڑھی تو ماشاءاللہ سے آج بہت خوبصورت ہے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو ثواب بھی ملے گا۔ ابھی تو فیشن ہے، لیکن سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کتنا اثر ہوتا ہے آپ نے دیکھا، زیادہ سے زیادہ اثر ڈراموں کی وجہ سے، کھلاڑیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک لہر سے چلی، جوانوں نے داڑھی رکھا، داڑھی رکھنا بڑی خوبصورت ہے بھی مردوں کی نشانی ہے، محاسن کہتے ہیں عربی میں داڑھی کو، محاسن حسن خوبصورت ہے، جوانی میں آ کر رہی کیا خوبصورت لگے، لیکن کچھ فیشن کا بھی نہیں، وہ ایک کٹ لگا تھا، پورے رکھی ویسے کٹ لگا،
کٹ یہیں پر معمولی سے بھی اگر وہ آپس میں ملاپ نہ ہو، کہیں سے بالکل کٹ لگائیں تو داڑھی منڈوانے کے حکم میں آئے، کہیں سے بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سلسلہ جاری رہے۔ پھر داڑھی ہے ادھر سے ان کا بہت ساری ادھر سے صاف کر کے ادھر رکھ کے، یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ کچھ کا نہیں ہوتے، سب کچھ ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح الحم میں بھی نمازوں میں کچھ نکالتے کچھ چھپاتے، فائدہ کوئی نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ پر محمد علیہ وسلم ایک اور گزارش میری یہ ہے ماشاءاللہ سے، ابھی اس سال سے یہ گرمیوں کے موسم میں محرم الحرام کے مجالس کی وجہ سے بچوں میں ایک شوق سا پیدا ہو گیا، راستوں میں سبیل لگا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ سوشل میڈیا ہے یہ، سوشل میڈیا آپ کے موبائل میں آنے اس کو سوشل میڈیا نہیں کہتے، وہ آپ اس کے لیے ہے سوشل میڈیا یہ کہ ہمیں عزاداری کو مثبت انداز میں سوشل میڈیا پہ اس کو پہنچانا چاہیے بچے ماشاءاللہ سے۔ لیکن ایک چیز کو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، نوحہ اتنے زور سے اپنی زندگی کے لیے شوقی ہے نا، آپ پانی پلائیں ضرور، پانی پلاتے ہیں بچے یہ کہتے ہو جی امام کے نام پہ پانی پیو، سبیل یا سم کے نام پہ آپ ادھر لکھ کے رکھیں، صلوات اللہ علیہ الحسین پڑھے جی، بسم اللہ مولا کے نام پہ پانی پیے جی، آپ اس طرح سے وہ بتائیں، ہر آنے والے کو پانی پلائے، شربت پلائے، کوئی نہ کوئی کھلائے، قبر راستوں میں دے دیں، سب کچھ مستحسن ہے۔ لیکن ڈگ لگا کر ایسا شور و شرابے کی صورت میں گاڑیوں میں لگے، اس کا تو ثواب نہیں ملتا ہے، اس کا خیال نہیں، کیونکہ اس کا احترام ضروری ہے۔ یہاں تبلیغ ہو گیا، آپ اس کو سنیں گے تو آرام سے آپ سنیں، اس حد تک شوقیت کو نہ رکھیں، اس کا احترام باقی نہیں رہتا۔ ایک دوسرا جہاں مناسب ہو وہاں علم لگائیں، نامناسب جگہوں پر علم نہ لگائیں، پھر اس کی بے احترامی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عربی میں ہم تو سب کو علم کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں رعیہ، عربی میں علم کو رعیہ کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں لوا، ایک ہوتے ہیں علم، آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ رعیہ کہتے ہیں جنگ میں وہ کپڑا جو نیزے پر چڑھا کر جنگ میں لے کر آئے، اس سے رعیہ کہتے ہیں، یعنی نیزے کے اوپر چڑھا کر جنگ کے دوران اٹھا کے جائیں، اس کو رعیہ کہتے ہیں عربی میں۔ ایک لوا ہوتے ہیں، لوا الحق کہتے ہیں جسے، قیامت کے دن لوا الحق اللہ کا جو جھنڈا ہوگا توحید کا، مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ صاحب اللواء الحمد والمحمود، لوا اسے کہا جاتا ہے اس جھنڈے کے اوپر جس مشن کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ اس پہ نمایاں ہوتے ہیں رنگوں کی صورت میں، لیکن وہ لکڑی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس کا جو مین جس مشن کے لیے، جیسے آج کل آپ یہ دیکھیں جو پارٹیوں کی جھنڈوں میں رنگیں ہوتی ہیں، اس میں ایک رنگ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا جھنڈا آپ اس میں دیکھیں سبز سفید، یہ ویسے نہیں، چاند تارا، اس میں کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ سبز کس چیز کا ہے؟ سفید کس چیز کا ہے؟ امن ہے، ایک مسلمانوں کے لیے، اقلیت کے لیے ہے، پاکستان سب کے لیے ہے مذہبی آزادی کے ساتھ۔ لہٰذا آج 14 اگست ہے جو ہمارے لیے ملک عزیز کے لیے ایک تولد کا، ایک تاریخ کا دن تھا، تو اس میں پاکستان کے جھنڈے کے اندر کتنا اس کا احترام ہے۔ اگر اس کو کوئی شخص جان بوجھ کر توہین کرے پاکستان کے آئین کے، تو اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اس کے اندر مقصد ہے۔ اس کو کہتے ہیں لوا، جو لکڑی پہ چڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کسی بھی قوم کا، کسی بھی مشن کا، کسی بھی تحریک کا یعنی موضوع یا اس کا جو موٹو یعنی اس کا ہوتا ہے، جو اغراض و مقاصد اس کے اندر رنگوں کی صورت میں اس کو لوا کہتے ہیں۔ اور ایک ہے علم، علم عام لوگوں کے پاس رہے کسی کی شبیہ میں، تو یہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کے رہتے ہیں، یہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کی علم کی شبیہ ہیں، اس کا احترام ہونا چاہیے، کسی مناسب جگہ پہ ہونے چاہیے۔ اس کا بھی انشاءاللہ آپ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے دور سے سمجھائیں، اس کا احترام باقی رہے، تو انشاءاللہ
عبادت شمار ہوگی، شوقیہ طور پہ کر لیں، مزاحیہ طور پہ کر لیں، توہین کا سبب بن جائیں، شاید ثواب ملنا تو دور کی بات ہے گناہ نہ آ جائے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا سوشل میڈیا پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور محمد آل محمد صلوات ہم بحث کر رہے ہیں حقوق انسانی کی۔ تو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا جو انسان کے اوپر انسانوں کے حقوق ہیں، تاریخ انسانیت میں دیکھیں تو پہلے حقوق زوجین کے حقوق ہیں، لیکن احترام کے لحاظ سے، اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ماں باپ ہو۔ اس لیے قرآن میں خدا بند عالم نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آیت کا میں ترجمہ کروں گا آج کی اس آیت میں۔ کل ہم نے مقام والدین کا مختصر، کیونکہ اگر پڑھ لیں تو صرف مقام والدین، حقوق والدین ہی اشرہ بن جائے گا، لیکن ہم نے گزرنا آگے اشارتاً آپ کے سامنے گوش گزار کر کے۔ کل مقام والدین تھا، آج احترام والدین۔ احترام یعنی حقوق والدین، اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ تو صرف اسی ایک آیت کے ترجمے میں اگر آپ غور کر لیں تو کتنی اس میں تاکید ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ حکم کیا، فیصلہ کیا، کل میں نے ذکر کیا حکم اور قضا میں جو شدت معنی قضا میں ہے، یعنی اس میں کوئی اپیل کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ اللہ کا ایسا اٹل فیصلہ ہے، عبادت صرف خدا کی جائے یا حکم خدا سے کی جائے، اور دوسری طرف ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہیں پر نہیں رکا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان میں سے ایک، اور کلاہما، یا دونوں، ماں باپ میں سے ایک یا ماں باپ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کبر یعنی بڑھاپا، احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف تک نہ کہو، ان کی کسی بھی کام کے لیے اف مت کرو، لے باگس تو دے یہ بھی مت کرو، حرام ہے۔ قرآن میں امر ہے وَلَا تَقُلْ، یہ حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک مت کہو، استغفر اللہ۔ اور صرف اس کی تفسیر میں چونکہ امام کا فرمان ہے، اس سے بھی کمزور ماں باپ کی مخالفت ہوتی، اف لے یہ، اس سے بھی اگر کمزور مخالفت ہوتی تو خدا قرآن میں ضرور ذکر کرتا، اس سے کمزور مخالفت ہوتی۔ لہذا ماں باپ کو تنگ کرنا، نعوذ باللہ دکھ پہنچانا، مار پیٹ کی حد تک پہنچنا، پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا دنیا آخرت دونوں میں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے نرم نرم لہجے میں بات کر لو، آگے سے غصے میں بات کریں تو ادھر سے نرم لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کتنی تاکید ہے، وَاخْفِضْ، بچھائیں، جناح کہتے ہیں پروں کو، ذلت و انکساری کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اپنے پر بچھائیں، اپنے آپ کو گرا کے پیش کر لیں، من الرحمہ۔ پھر آخر میں کیا کہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعاؤں میں بھی ہمیشہ رکھیں، پروردگار میرے ماں باپ کو پر رحم کر، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے، آج ان کے بڑھاپے میں میرے ماں باپ پر تو رحم کر۔ اسی آیت میں کتنی تاکید ہے، احترام بھی رکھا اور ساتھ ساتھ واجبات بھی قرار دیے۔ یہ واجب ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں واجب، ایک چیز کہیں واجب کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ واجب کا تعلق، حرام کا تعلق میں نے کل بھی ذکر کیا، یہ کسی ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور یہ کسی نے خدا نہ خاصا ماں باپ کا احترام نہیں کیا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے، ماں باپ نے مجھے معاف کر دیا ہے،
ماں باپ نے آخر میں معاف کر دیا، ماں باپ نے تو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، کیا بتا دیا؟ یہ حکم خدا ہے، اللہ نے حق کو معین کیا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے تو خدا کی ہاں تو سزا ملے گی۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، کوئی آدمی کسی کا قتل کر دیتا ہے یا کوئی آدمی کسی کو کوئی سر پھوڑ دیتا ہے، اس پر چوٹ آ جاتی ہے، تو اس کی دیت ہے یا قصاص ہے؟ دیات اور قصاص سے مقتول یا اس کے وارثین اس کو معاف کر دیتے ہیں، یا جس کو چوٹ لگی تھی وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو کیا پورے قیامت میں اس کے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ نہ ہوگا، وہ صرف حق الناس کی یہاں پر ہوں گے، حق اللہ کا بھی ہے، اللہ قیامت کے بھی سوال کرے گا اس سے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے قتل کرنا حرام ہے، کسی مومن کو تکلیف پہنچانا، کسی کو چوٹ لگانا یہ حرام ہے، یہ حکم خدا ہے۔ کبھی حکم دو کہ جھوٹے ہوتے اللہ کی طرف سے حق اللہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے حق الناس ہے، حق الناس ہے، کبھی ہوتا ہے حق اللہ بھی ہے، حق الناس بھی ہے۔ مثلا نماز حق اللہ ہے، اس میں کوئی انسان کو کوئی حقوق نہیں ہے، اور روزہ حق اللہ ہے، لیکن کوئی کسی دکاندار سے کھاتا لے کر جاتے اپنی رضا سے کھاتا لے کر جاتے، دیتے ہی نہیں ہے، بھول جاتے ہیں، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ کھاتا اس کا پیسہ ہے، وہ پتہ نماز پہ بھی جاتے ہیں، زیارتوں میں بھی جاتے ہیں، نیک کام بھی، تبرکات میں بھی ڈالتے ہیں، اس بندے سے پوچھنا چاہیے، اللہ معاف نہیں کرے گا اسے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں ہے، جیسا بھی حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق واجب ہے تو اس میں اللہ کا حکم بھی ہے، دوسری طرف ماں باپ کے حقوق بھی ہے۔ یہ حقوق کس نے تعین کیا؟ اللہ نے۔ لہٰذا آج خلاصتاً ماں باپ کے حقوق کی دو قسم ہیں، ایک ان کی حیات میں اور ایک ان کے مرنے کے بعد۔ حیات میں کیا ہونا چاہیے؟ ماں باپ کو راضی رکھنا واجب، حکم خدا کے طرف۔ ایک، اگر وہ ضرورت مند ہو جائیں تو جسمانی طور پر، مالی طور پر ماں باپ کے خدمت کرنا واجب ہے، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ میں آپ کو ایک بات میں ایک واقعہ سناؤں گا، جسمانی طور پر خدمت کرے گا تو صرف آپ خوش نہیں ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، ائمہ معصومین خوش ہو جاتے ہیں، زمانے کے امام خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے، دوسری یہ ہے ماں باپ کا احترام رکھنا واجب ہے، یعنی احترام میں یہ آتا ہے نام لے کے ماں باپ کو نہیں پکار سکتے، یہ سوء ادب ہے، ماں باپ سے آگے اولاد نہیں جا سکتے، یہ احترام۔ لیکن آج کل تو دیکھیں تو خصوصاً ماں باپ کو تو چھوڑ کے، خصوصاً ہماری خواتین بیٹیاں تو ماں کو پیچھے چھوڑ کے خود نکل جاتی، کوئی احترام بھی نہیں ہے، ماں کے کوئی احترام بھی نہیں ہے۔ باپ کو اتنا زندگی میں دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، اگر دکھ پہنچائے گا، کہتا تو کچھ بھی نہیں، دکھ پہنچے، کس طرح دکھ پہنچاتا ہے؟ بہت سارے ایسے جوان ہیں، باپ کے دل پہ کیا گزرتے ہیں، آپ بڑے جوان بیٹے کو مار بھی نہیں سکتے، گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں، قسم کے غلطیوں میں، قسم کی نافرمانیوں میں ہوتے ہیں۔ باپ کے دل کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا چہرہ کتنا بگڑا ہوگا، اس کو بدنامی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو ماں باپ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ ٹائم میں کھانے کے لیے نہیں آتا، پتہ نہیں آدھی رات تک گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کہاں گزارتے ہیں، نہیں ہے، جوانی کے اس نشے میں غرق ہو کر دنیا میں گھومتے پھرتے، ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ بس دوست نے بلایا کہ موبائل ساؤنڈ آیا، دوست نے بلایا، یہ تمہارے دوست ہے، تو گھر میں سب دشمن بیٹھے ہیں، صرف ایک ہی دوست ہے تمہارا۔ ہمارے یہاں معیار زندگی نہیں ہے، معیار زندگی نہیں ہے۔ ماں باپ کو جہاں جانا ہے، ماں باپ کے نوٹس، خصوصاً اس دور میں ماں باپ سے نوٹس میں لیے بغیر کسی کو دوست بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ کس کے پاس جانے، آپ کہاں پھرتے؟ بہت دکھ پہنچتا ہے۔ آج کل معاشرہ بدل گیا ہے، ماحول بدل گئے ہیں۔ پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اولاد ماں باپ کے پیچھے ہوتے ہیں،
باپ کو مجھے کچھ نہیں کہے گا، میرے ماں باپ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا کہ میرے بیٹا تو مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ماں باپ اولاد کے پیچھے، جوان اولاد کے پیچھے، بچوں کے پیچھے جاتے ہیں، بیچارے ماں باپ کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے شہر میں دیکھیں نا، اپنے ہی شہر میں دیکھیں، بڑے شہروں کی تو بات کچھ اور ہے۔ لہذا ماں باپ کی زندگی میں دکھ نہیں پہنچانا، احترام واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں، آیت اللہ شیخ انصاری، میں جب تک میرے ماں باپ نچلی منزل پر ہیں، میں اوپر والی منزل میں کبھی نہیں گیا ہوں۔ نچلی منزل میرے ماں باپ ہوتے ہوئے میں کبھی میرے مکان کی چھت پہ نہیں گیا ہوں۔ یہ سوء عادت ہے، میرے ماں باپ کمرے کے نیچے کو میں چھت پہ جاؤں، کیسے جاؤں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس حد تک ہے ماں باپ کے۔ کیوں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ ہدیہ کا بولا، یہ تمہاری ماں باپ تمہاری ادھر سے ادھر کی نہیں، یہ ادھر سے آئے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے ماں باپ کو دکھ مت پہنچائے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا تو ہم کرتے ہیں جی، لیکن ماں باپ ایسا نہیں۔ یہاں سے بیچارے ماں باپ کچھ کھاتے پیے نہیں، بچت کرتے ہیں، بیٹے کو پیسہ بھیج دیتا ہے، میرا لڑکا پڑھ رہا ہو، وہ ادھر دنیا کے گپوں میں، دنیا کے ہوٹلوں میں کلب میں پھر رہے ہیں، بیچارے کی پوری ماں جمع پونجی بھی ختم، اور معاشرے میں کوئی اچھا انسان نہیں نہ بنے۔ اس کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا، دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ ہم ابھی نوجوان بچے ہیں، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صاحب اولاد باپ سے پوچھیں اس کے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ پیسے مفت میں نہیں آتے آج کل کے زمانے میں، چیمزوں میں اپنے پیٹ سے بچا کے دیتے ہیں، لیکن بچتے نہیں ہیں۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا دوسروں کے کامیاب بچوں کی میں دیکھ کر، اپنے بچوں کی ناکامی کو دیکھ کر ماں باپ کے دل پہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے چرواہا بھی نہیں بنا، دکھ نہیں ہوگا کیا؟ لوگ کہتے ہیں بچے کے نام ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دکھ آپ کی کردار سے دکھ پہنچتا ہے۔ آپ کی فیسیں دیتے ہیں، ہاسٹل کے پیسے دیتے ہیں، خرچے دیتے ہیں، آپ آدمی انسان ہی نہیں بنتا، آپ تو ایک بدترین انسان بن جاتے، تو دکھ نہیں پہنچتا ہے کیا؟ ماں باپ ہی سب خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے عجب عجب کرتوت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عزیزان، یہ اللہ کی ناراضی کے سبب بنتا ہے۔ زندگی میں ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچانا۔ ہم سمجھتے ہیں ماں باپ کو دکھ ہی نہیں ہے، لیکن یہی پیسے جس کی کوئی قدر نہیں ہے، باپ کس طرح کماتے ہیں۔ میں کلاسوں میں بھی کہتا ہوں، باپ بیچارہ پتہ نہیں کسی فوج میں ہو، کس بارڈر پہ ٹھوکریں کھا رہے ہو، باپ مزدور ہے، کہاں کہاں مصیبتوں میں مبتلا ہے، باپ بیچارہ باہر بیرون ملک کام کر رہے ہیں، وہ کوئی کسی بینک کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، وہ بیچارہ وہاں مزدوری کرتا ہے، 45 سے 50 ڈگری میں زحمت اٹھا کے پیسہ بیچتے ہیں، تو کیا پیسہ بیچ کے بچہ نہ بنے؟ اولاد اچھی تربیت کے مالک نہ ہو جائے تو ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچ جائے گا؟ کھاتی نہیں ہوتی۔ سگریٹ پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، ادھر گھومتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، ادھر جانا ہے، بس یہی ہے۔ ماں باپ کے کوئی خبر ہی کوئی نہیں۔ اذان بھائی نہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو خرچے کے لیے پیسہ دیتا تھا، تو وہ لڑکا سگریٹ پیتا تھا، باپ نے کہا لے بیٹا مت کرو، میں بڑی محنت سے مشقت سے کماتا ہوں، بیٹا مت کرو۔ اور بابا ہوتا ہے، سارے دوست پیتے ہیں، بابا تھوڑے کش لگاتے ہیں، جوانی میں ہوتا ہے بابا، اچھا مت کرو۔ ایک دن بڑی مشکل سے بیٹے کو کسی کام پہ لگایا اس نے، آج تو ادھر کام پہ جا، واپس آ کر اس نے پیسہ لایا، پتہ نہیں اس زمانے پرانے زمانے کے ہو کہ 5-10 روپے لے کر آئے، کاغذ کا وہ نوٹ لے کر آ گئے، یہ بابا آج میرے دن کی مزدوری یہ پیسہ لے لیں۔ 5-10 روپے کے نوٹ اس وقت ہوتے تھے، آپ نے اس کو ایسا ہی کر کے سگریٹ بنایا، پھر ماچس کے ذریعے سے اسی نوٹ کو آگ لگا کے منہ میں آگے کھینچنا شروع۔ اور بابا آپ کیا کریں، پیسے کو آگ لگا؟ نہیں بیٹا نہیں، پیسے کو آگ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں،
یہ بابا مت کریں، بابا آپ کیا کریں، ابو جان یہ تم نے 20 بار محنت کر کے لائے، ابھی آپ اس کو آگ لگا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا ہوتا ہے۔ عجیب سے آپ دیکھیں، ہمیں ایک بڑی مشقت محنت سے یہ پیسہ کما کے لایا تھا، آج آپ اس کو آگ لگا رہے۔ بابا جی بیٹا میں بھی تو کہیں سے چھاپ کے نہیں لاتا تھا، تو روز ہی آگ لگا رہے مجھے، میں آج تیرے صرف اور صرف تجھے احساس دلانے کے لیے آگ لگا رہا ہوں۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا باپ کے دل کو آگ کیسے لگ رہی ہے، ماں کے دل کو کیسے آگ لگ رہی ہے، بچوں کو پتہ نہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کیا ماں باپ کے دل میں خواہش نہیں ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی خوشی دیکھے، وہ بھی شریعت کے اصولوں کے تحت؟ ہے نا؟ زندگی کے ارمان یہ ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں مجبوری میں دو ہو تو ہو، نہیں تو زندگی ایک بار ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر میں نے کل بھی ذکر کیا، بس کہیں سے پکڑ کے لائے، ادھر سے ہو گئے، بس اپنی مرضی سے ہو گئے، بس آزادی دیتے ہیں۔ آزادی کدھر سے آ گئی تمہارے اندر؟ کس نے کہا تمہیں آزادی ہے؟ دین میں آنے نہ آنے کی آزادی ہے، دین میں آنے کے بعد جبر ہے۔ غلط مت سوچو، دین آزادی کا درس دیتا، آزادی کا درس نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، ہم لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں آنے کی مجبوری نہیں ہے، دین کو اپنانے کی مجبوری نہیں۔ آپ مان جائیں تو مان نہ مان، دین میں آنے کے بعد جبر ہے، ڈکٹیٹر ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا، نہیں تو قیامت کی سزا ملے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی، جبر ہے یہاں، بے حیائی کے کام نہیں کرنے ہیں ہوں گے۔ یہ کیا ہے پھر؟ یہ عوامر نواز کیا ہے؟ جبر، اپنی مرضی نہیں چلتی، جہاں سے ملے جہاں سے لے کر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کوئی غیرت، کوئی حمیت، کوئی دین، کوئی دیانت نہیں ہے۔ ظاہر ایسا نہیں ہے، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے۔ صرف یہی نہیں، ماں باپ اولاد کے کردار سے ماں باپ کے دل کو صرف دکھ یہی نہیں، بلکہ کوئی بچپنے میں بھی کوئی اولاد مر جاتی ہے، اس کیا چیز بلکہ شکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی اثر نہیں ہے، کسی کے بچپنے میں جب چھوٹی عمر میں بچے مر جاتے ہیں، ظاہراً تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کو کیا ہے، جنبی 2 مہینے کے، 1 مہینے کے، سال کے، 1.5 سال کے، 3 سال کی بچی ہیں، عمر چکے، اتنے کوئی دکھ نہیں۔ لیکن نہیں، قیامت کے دن جب میدان محشر سے فیصلہ ہو کے جنت کی طرف لے جائیں گے، یہ معصوم بچے جو بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ سارے جمع ہو کے آ جاتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، جنت میں جائیں۔ یہی بچے جو نابالغ اور بچپنے میں مر جاتے ہیں، تو وہ بے گناہ ہے، تو ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوتا ہے۔ جنت کے دروازے پر وہ بچے سب جمع ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جنت میں جائیں تو یہ بچے کہ ہم نہیں جائیں گے، کیوں؟ پروردگار ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے والدین کو لے کے جائیں گے، ہم اپنے والدین کو لے کر جائیں گے۔ کہ تمہارے ماں باپ کے کردار پر ابھی حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے۔ نہیں جو ہم اپنے ماں باپ کی دنیا میں کوئی خدمت نہیں کر سکے، خصوصاً میری ماں کی 9 مہینے پیٹ میں رہ کر دنیا میں لائے، اب میری ماں کی کوئی خدمت میں نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکی، لہٰذا میں اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائیں۔ وہ بچے احتجاج کرتے ہیں، تو حکم خدا ہوتا ہے فرشتوں کو ان کے ماں باپ کی شکل میں تم لوگ جائیں، کیونکہ فرشتے مختلف شکل بنا سکتے ہیں۔ ماں باپ کی شکل میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، یہ تمہارے ماں باپ آگے چلو۔ اب یہ دیکھیں ماں باپ کو کتنا اثر ہوتا نہیں ہوتا، یہ بچے چھوٹے بچے آ کر سینے کو سونگتے ہیں، ان فرشتوں کے سینوں کو سونکھیں گے، وہ کر دیں گے نہیں جی یہ میرے ماں باپ نہیں، یہ بچے اللہ سے دعا کریں یہ میرے ماں باپ نہیں ہے، کیوں؟ میرے ماں باپ کے جگر پر ہماری جدائی کے کوئی نہ کوئی اثر ہوا ہوگا، ان کے کوئی جگر پر کوئی اثر نہیں، ہماری جدائی ہماری موت سے ہمارے ماں باپ کے دل و جگر پہ اثر ہوا ہوتا ہے، اس کی بو ہم محسوس کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہے۔ تو کیا دنیا میں کوئی بے عزتی کر لیں، دنیا میں فضول خرچی کر لیں، غلط سوسائٹی میں جائیں، غلط کام کر کے آ جائیں، تھانے کچہری میں جائیں، جھگڑے کر کے آ جائیں اور آٹو میں مستیاں کر لیں، پھر باپ سے پیسے لے کے چھکائیں، کیا باپ کے دل پہ کوئی چوٹ نہیں؟ باپ کے دل کو کوئی اثر نہیں؟
شرم کے مارے سر جھکا کر انسانوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رکھتے ماں باپ کو. جب تو نشہ کرتا ہے تو ماں باپ پسند نہیں ہوتے کیا؟ لیکن یہی ماں باپ بھی بدقسمت ہے. ایسے کو صبح سویرے اٹھاتے نہیں ہے، ناشتہ صحیح طریقے سے دے گا. ماں یہی کہے کہ بس 12 بجے کا کھانا کھانے کے لیے بچہ ابھی نہیں آیا ہے جی، 2 بج گئے، لیکن کہاں ہے میرا بیٹا؟ ماں تو اسی حد تک مصیبتوں میں بڑی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ظہر کی نماز پڑھے بغیر آتے دن پوچھتے کوئی نہیں. اس لیے قیامت کے دن اور ایک مرحلہ بھی آ جائے گا. یہی بچے جس کے ہم اپنا سب کچھ ان کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بچے باپ کو نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، بیٹا آرام سے سویا ہوا ہے. باپ جماعت کو جاتے ہیں، کبھی باپ بیٹے کو ساتھ لینے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے. بیٹا کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، غلط سوسائٹی میں جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو جاتے ہیں، نماز کی عادت اسے ختم ہو جاتی ہے، روزہ توڑ توڑ کے گھوم پھرتے ہیں. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، بیٹے کا حساب ہوگا، باپ کا حساب کتاب ہوگا. تو بیٹے کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہی عزیز ترین اولاد قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے عدالت میں ایک ریٹ کرے گا. پروردگار ہماری ایک درخواست ہے، ہم تو ویسے ہم جہنمی ہو گئے کہ در ہمارا اتنا نہیں تھا، ہمیں جہنم کی خبر تو سنائی گئی ہے، لیکن ہماری ایک درخواست ضرور ہے. عادل بادشاہ ہے، ذرا سنیں کیا ہے. وہ یہ ہے جی، میں صبح نماز پڑھے بغیر سویا رہا، یا بیٹی ہو تو سوئی رہی، میری ماں نے کچھ نہیں کہا، میرے باپ نے کچھ نہیں کہا. گھر کے ماحول ایسا بنایا کہ وہاں پر تو گالی گلوچ کے لوگ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے رہے یہ تو کہنے کی باتیں ہوگی، ٹوکا نہیں روکا نہیں، ہم تو کرتے رہے. رمضان کے روزے ہم توڑ کے کھاتے رہے، کسی نے ٹوکا نہیں روکا نہیں. ہم سمجھ گئے شاید جوانی میں ایسا ہوتا. آدھی آدھی رات تک گھر میں نہیں آئے، ادھر ادھر پھرتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے. ماں باپ نے ہمیں کہا کچھ نہیں، میں بگڑ گیا، میں دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. اب قصور میرا ہے، پروردگار میرے والدین کا ہے. یہی عزیز ترین بچے جو باپ کے پرانے کپڑے بیٹے کے باپ پہن لے، نیا کپڑا بیٹے کو، نیا کپڑا بیٹی کو پہنائے، بیٹی کے پرانے ماں پہنتے ہیں. یہ ہمارے خلاف اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری مہر اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایگزام ہے، آپ کے لیے پیپر ہے یہ. اچھا جی ایسا ہے، ماں باپ حاضر کرو، اگر ماں باپ بات کرتے کیوں نہیں کہا؟ کہا جوان سوسس مارا وہ سنے چیزیں باجویا یا لیا جا مزے پھر چلیا، کچھ بھی نہیں بولا. نہیں ماں کچھ کیسے بولتے وہ سمجھتا تھا جی. بیٹی ناراض ہو جاتی تھی، اس لیے کچھ کہا نہیں. سر پہ چادر نہ ہو تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. پتہ نہیں وہ پینٹ شرٹ کی طرح کے لباس پہنتے رہے تو کچھ نہیں کہا. ناراض ہوتی تھی، خاموش رہی، جبتی گئی چلتی گئی، آگے پھر بگڑتے رہے. فائلیں تبدیل، حکم خدا ہوگا، عدالت کا یہی حکم ہے، فائلیں تبدیل کر دو، ریکارڈ تبدیل کر دو. ماں باپ کی نماز، ماں باپ کے روزے، ماں باپ کی حیا، ماں باپ کے تہجد، ماں باپ کے خیرات بیٹے کے کھاتے میں ڈالو. بے نمازی کی سارے کھاتے باپ کے کھاتے میں ڈال کر ماں کے کھاتے میں جہنم میں یہ جویا یہ تو اولاد لے بھولا گومن یا اولاد یا اولاد کیا. ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے زندگی میں. مرنے کے بعد یاد کرے ماں باپ. دنیا میں تو آج بھی کسی جگہ کسی کے والد کی فوتگی کی میں نبی سے تقریب پڑھ رہا تھا، وہاں پر کسی کے کیا تھا. زندہ ہو تو غیر ہی کوئی خیراتی ادارہ بھی کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے. اولاد نہ دیکھیں، ماں باپ کو کوئی نہ کوئی کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ہم سارے ملا کر کسی کے پھٹے پرانے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی زندگی بسر ہو جاتی ہے. لیکن مرنے کے بعد بیچ میں مٹی آ جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہاں پر ماں باپ کے کوئی واجبات ہو تو ادا کرنا واجب. ماں باپ کے فاتحے قبر کے اوپر فاتحے کے لیے جانا ضروری. کیا ہے؟ سید الابرار یوم القیامت. آپ دیکھیں سید الابرار
لوگوں میں سے سردار قیامت کے دن کچھ لوگ سردار کے طور پر محشور ہوں گے. سردار یعنی لیڈر، نمائندہ، کونسلر. سید الابرار یوم القیامت، قیامت کے دن سرداروں کے لسٹ میں کون آئیں گے؟ وہ بر والدیہ یا زار والدیہ، جو اپنے ماں باپ کی زیارت، قبر کی زیارت کر لے جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو یا دونوں میں. قیامت کے دن اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے سید الابرار بننا چاہتے ہیں تو مرنے کے بعد ماں باپ کے قبر کی زیارت کرو. محمد وعلى محمد صلوات. اور دوسری روایت میں یہ ہے کوئی اگر ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب خداوند عالم اسے عطا کرے گا. ماں باپ کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانے سے. ادھر سے کعبہ پہ جاتے ہوئے لاکھوں روپے خرچ ہوتے بہت استطاعت، لیکن ماں باپ کے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی جاتے ہیں، ان کو یاد کر کے آ جائیں. وہ قبر میں پائیں گے کتنا بڑا مقام ہوگا. میں نے ابھی ذکر کیا اگر کوئی شخص ماں باپ کی زندگی میں یا بعد میں خدمت کرے محمد خدا خوش ہوگا. کربلا میں ایک عالم دین ذریعہ امام حسین پہ وہ خواب میں دیکھا. ایک عالم دین نے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ایک جوان دروازے سے داخل ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین قبر سے روضہ مطہر سے کھڑے ہو کر وعلیکم السلام کے مسکرا کر اس کا جواب دیتے ہیں. خواب میں دیکھا اس نے. اس نے کہا یہ عجیب خواب ہے، ایک جوان ہے لیکن وہ سیدھا آتا ہے خواب میں، زری کے برابر آ کر جسم تک زیارت کرتے ہیں. اس نے زیارت کی، سلام کیا امام، اور روزے کے اندر سے بلند ہو کر مسکراتے ہیں وعلیکم السلام، یہ مجھے جواب دیا. خواب دیکھا پتہ نہیں کیسا خواب ہے. دوسرے دن جب حرم میں گئے اچانک سے لوگوں کی بھیڑ میں دیکھا وہ جوان آگے سے آ رہا ہے. جو خواب میں دیکھا تھا وہ جوان باقاعدہ ادھر سے آ رہا ہے. آنے کے بعد اس نے زری کے سامنے السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیہ السلام کہا تو واقعی اس نے اسی وقت اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ جوان مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ زری کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہا یہی جوان ہے جو رات کو میری امام کی طرف سے جواب دیتے ہوئے خواب میں دیکھا. اس کا میں نے پیچھا کیا، اس جوان کو پکڑ لیا. ارے بندے خدا تو کون ہے، کیا تمہارا عمل ہے؟ کہا میں نے کچھ بھی، ابھی تو نے سلام کیا تو تم مسکرا کے امام کے ذریعے کی طرف لے کر مسکرا کر تم سلام کے جواب بھی سن رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ کہا جی میں جب بھی آتا ہوں یہاں آ کے میں امام کو سلام کرتا ہوں اور امام ذریعے سے بلند ہو کر میرے سلام کا مسکرا کے جواب دیتے ہیں، میں امام کو دیکھتا ہوں. ارے تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا تھا، اسی دن سے امام میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ گئے. وہ کیا تھا، میں ہر شب جمعہ کو میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف تھے تو میں ہر ایک شب جمعہ کو والد کو میں لے کے آتا تھا گدھے پہ سوار کر کے. دور سے ہمارے یہاں پرانے زمانے میں کربلا سے قریب ہے، لیکن میں گدھے پہ سوار کر کے میں رسی کو پکڑ کے ایک جمعے کو ماں کو لے کر آتا تھا، ایک جمعے کو باپ کو لے کر آتا تھا. لیکن جس جمعے کو میرے باپ کی باری تھی اس دن میری ماں نے بھی تنگ کی، بیٹا مجھے بھی لے چلو. اماں ایک ہی گدھا ہے، اس پہ آپ دونوں کیسے سوار ہوتے؟ نہیں بیٹا مجھے اگلے ہفتے تک میری زندگی ہے یا نہیں، مجھے بھی جانا ہے، ضرور مجھے ضرور لے چلو بیٹا. میں کیا کرتا، باپ کو میں نے گدھے پہ بٹھایا، ماں کو میں نے اپنے پشت پہ اٹھایا. کافی مسافت سے میں اپنی ماں کو اپنے پشت پر اٹھا کر حرم امام حسین کے قریب پہنچ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا تو اسی دن سے امام ذریعے کے اندر سے اٹھ کر مجھے جواب دے رہے. آج تک امام ہمیشہ مجھے جواب دیتے ہیں. محمد وعلى محمد صلوات. امام خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے امام خوش ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم،
آپ نے اگر امام کو خوش کرنا ہے تو اپنی ماں باپ کی خدمت کر لیں، اپنے ماں باپ کی زیارت کر لیں، تو دنیا کا سلسلہ بھی باقی رہے گا، قیامت میں نجات بھی ملے گی، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ واقعہ امام حسین علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے، ماں زہرا نے سلام اللہ علیہ نے حسین کی کسی تربیت کی تھی۔ ماں ہے، روایات میں ہے امام حسین علیہ السلام کے خاتون جنت قمیص کے بٹن نہیں لگاتی۔ کیوں؟ سوال کرتے تھے کیوں آپ بٹن؟ میرے حسین کو تنگ نہ ہو جائے۔ زہرا کی ناز پروردہ ہے حسین، ماں کا کتنا احترام ہے، ماں کی کتنی عزت ہے، لیکن صبر کا بادشاہ حسین ماں کی تربیت میں، اس لیے علماء کہتے ہیں اولاد کی تربیت ایسی کر لو کہ مصیبت مشکلات کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ناز بھی دیا اور سخت جان بھی بنائی، سخت جان بھی بنائی۔ کہتے ہیں ائمہ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت بھی کرتے تھے، لیکن روانی طور پر اور روحانی طور پر ایسے مضبوط بناتے تھے کہ جتنی بھی سخت مشکلات آ جائے برداشت کر سکے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے مولا حسین سے بھی یہ برداشت نہیں ہوا۔ پورے کربلا میں جتنے بھی تھے، ایک سے لے کر ایک مصیبت بہت سخت تھی، لیکن سب سے زیادہ ایک مصیبت سب پہ گران گزری وہ مصیبت، اس کا میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ مختار نے جب قیام کیا، کربلا کے جو ظالم تھے، کافر تھے، ایک ایک کر کے چن چن کے سب کو سزائیں دی۔ یہ خبر امام سجاد تک پہنچی۔ امام سجاد کی اجازت سے انہوں نے یہ قیام کیا، تو کسی سے پوچھا، ان میں ایک راوی ہے سہل بن عمرو، سنا ہے مختار نے کربلا کے امام علیہ السلام کے قاتلین کے خلاف قیام کیا ہے، ایک ایک کو پکڑ کر سزا دے۔ جی ہاں ایسا ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ پوچھا حرملہ زندہ ہے؟ امام سجاد پوچھتے ابھی حرملہ کی کیا خبر؟ خبر دینے والے نے کہا ابھی حرملہ ہاتھ میں نہیں آیا۔ اچھا حرملہ ابھی نہیں پکڑے گے تو ابھی تو کچھ نہیں۔ حرملہ نے جو ہم پہ زخم لگائے وہ فراموش کرنے والا نہیں۔ سہل کہتے ہیں امام نے جب حرملہ کی خبر آئی تو ایک اس کے لیے دعا کی، اللہم اذقہ حر الحدید وحر النار، پروردگار اس ملعون کو لوہے اور آگ کی حرارت سے دنیا میں ہی سزا دے۔ بات تک زندہ ہے۔ سہل کہتا ہے میں کوفہ میں آیا تو اس وقت پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو چن چن کے مار رہے تھے مختار۔ میں مختار کے گھر پہ گیا تو اسی وقت مختصر واقعہ نہیں ہے، تو کچھ سپاہی آئے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی خوشی، لیکن میں نے واقعہ مختار سے ذکر نہیں کیا۔ مختار کو یہ خبر دی امیر حرملہ پکڑا گیا۔ اچھا حرملہ پکڑا گیا، مختار خوش ہوا۔ مختار جب دربار میں گئے اس کو حرملہ کو سزا دی۔ حرملہ کے باقی جو مظالم خیر بعض روایت میں ہیں، اس کے پاس 3 تیر ایسے تھے، کربلا میں اس نے ایسا وار کیا، ایک کہتے ہیں ایک تیر ابوالفضل عباس کی آنکھ پہ لگا، ایک اس کے تیر جب مولا حسین زلجنہ کے زین پر تھے، ایک تیر لگے آپ کے تو خون بہنے لگے، تو آپ نے اپنے دامن کو اٹھایا خون کو صاف کرنے کے لیے، دامن کو اٹھایا تو سینہ ظاہر ہوا، تو ملعون نے دوسرا تیر سینہ سید شہداء کی طرف پھینکا، اور ایک تیر
ماہا حسین کا علی اصغر کی طرف جب ہرملہ کو پکڑا تو مختار نے حکم یہ دیا پہلے اس کے ہاتھ پیر الگ الگ کر دیں، ہاتھ پیر الگ الگ کر دیں، اس کے بعد آگ کو روشن کر کے جسم کو آگ میں ڈال دیا۔ اس طرح سے واصل جہنم ہوا۔ سہل کہتا ہے میں نے اسی وقت حیران ہو کر میں نے کہا سبحان اللہ۔ مختار نے پوچھا اے سہل عجیب بات ہے، ہر جگہ پہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک دشمن خدا کو فنار کر رہا ہوں تو یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مختار میں اس میں نہیں، واقعہ امام سجاد کی دعا قبول ہو گئی۔ کیوں؟ جب مجھ سے پوچھا ہرملہ تو میں نے کہا ہرملہ زندہ ہے تو امام یوسف ایک بات دعا کی تھی، اس سے پروردگار اسی دنیا میں لوہے اور آگ کی سزا دے دے۔ آج تو نے تلوار سے اس کے ہاتھ پیر کاٹے اور آگ میں اس کو جلایا تو واللہ امام سجاد کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی وقت مختار گھوڑے پہ سوار تھا، نیچے اتر گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، سجدہ شکر میں کافی دیر تک رہا اور اس سے پوچھا کیوں؟ اس لیے میرے ہاتھوں سے امام سجاد کی جو دعا قبول ہو گئی۔ میں نے بولا کہ دل میں کتنا یہ سخت تھا، آج وہ میں نے وہ قرض اتار دیا۔ تو سہل کہتا ہے آج میں تجھے کھانا کھلاؤں گا اس خوشی میں۔ اس نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو آج اس عظیم کامیابی پر میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ تو اس نے کہا جس دن ہرملہ پکڑے گئے ہیں اسی دن سے میں نے نیت کیا تھا کہ اس ہرملہ قتل ہونے تک میں خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھوں گا۔ آج میرا روزہ کتنا سخت تھا۔ اور ایک مولا حسین کے دل پر اس لیے باقی سب زمین پہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اصغر باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ تڑپ کے کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ عزیزان واللہ ماتمدارو، جناب سکینہ سے ایک روایت نقل ہے، جناب سکینہ سے آج کے دن کا پھر آپ کو رونا نہیں بنا آپ کی بات۔ جناب سکینہ جب گودال قتلگاہ میں عصر عاشور کے موقع پر باپ کے لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی، اس وقت تھوڑی سی آگ لگی کہتے اسی دوران بابا نے ایک وصیت کی۔ اس میں یہ تھا شیعتی مہما شریف تما عزم فاذکرونی او سمعتم بی غریب او شہید فانذبونی۔ میری بیٹی ہمارے ماننے والوں سے میری یہ وصیت پہنچا دینا، جب بھی کوئی اگر تم کسی غریب شہید کے متعلق اگر کوئی سنے تو تیرے بابا کو ضرور یاد کر لینا۔ میں بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوا ہوں، بیٹی یہ وصیت ہمارے ماننے والوں تک پہنچا دینا۔ اس کا اگلا جملہ شعر کا یہ ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ اے ہمارے ماننے والوں عزاداروں، اگر تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھ سکتے تھے کہ باس تصویر تمہیں باو ویرحمونی۔ میں نے اپنے ششماہے کے لیے کچھ نہیں مانگا تھا، پانی مانگا تھا، مجھے پانی ملنا ملا۔ یہ حسین کا پیغام ہے عزیزو، اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرے دل کی حالت جان سکتے تھے۔ کاش تم کربلا میں ہوتے، میں نے حضرت کے لیے پانی مانگا، میرے حضرت کو پانی یہ کیسا واقعہ ہوا؟ حضرت علی اصغر کربلا کے شہداء کا سب سے آخری شہید ہے، آخری شہید ہے۔ مولا حسین یکدم تنہا ہو کر میدان کارزار میں نیزے پہ ٹیک لگا کر یہ آواز بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذات یدل علی علم رسول اللہ۔ کیا کوئی ہے آل محمد کی مدد کرنے والا؟ کیا کوئی ہے حرم آل محمد سے دفاع کرنے والا؟ مولا کی آواز سن کر کئی جگہوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایک تھے گودال قتلگاہ سے شہداء کی لاشیں زمین کربلا پہ تڑپ تڑپ کے لمبے لمبے کے۔ ایک خیمگاہ سے آواز آئی، اہل حرم کے رونے کی آواز آئی۔
زینب سے پوچھا بہن ابھی بھائی زندہ ہے، دشمن کے سامنے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ ابھی روئے نہیں، ابھی حسین زندہ ہے کیوں روتے ہیں؟ زینب کبریٰ نے کہا بھائی ہم اس لیے نہیں بلکہ جب آپ نے آخری ندا حل میں موری سے جو ہوئی سن کی ندا بلند کر دیا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ زبان بے زبانی سے اصغر یہ کہہ رہا تھا بابا ابھی میں زندہ ہوں، بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ آج میں کسی عالم کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو جناب زینب کے ہاتھوں سے اٹھایا۔ آپ اس جملے پر غور کریں، 6 ماہ کا بچہ ہے، 9 رجب کی پیدائش ہے، عاشورہ کے دن ٹھیک 6 مہینہ بن جاتی عمر۔ 6 ماہ کا بچہ، ماں کا دودھ بھی نہیں، پینے کو پانی بھی نہیں، بہت ہی خشک گلا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں بھی 5-6 مہینے کا بچہ ہوگا اگر کوئی تکلیف ہو بخار ہو تو مسلسل روتا ہے، ہر کوئی اس کا اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، گود میں اٹھا لیتے، کبھی کسی کے، کبھی بھائی کے، کبھی بہن کے، کبھی ماں کے۔ تو وہ عالم دین فرماتے ہیں اس لیے جناب زینب کے ہاتھوں سے اس لیے اٹھایا، رباب کی گود میں اصغر نہیں تھا۔ کیوں؟ اصغر کبھی ماں کی گود میں، کبھی سکینہ کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں۔ بچہ اتنا تڑپ رہا تھا، کوئی سکون ہی نہیں تھا۔ منٹ کے لیے ہر ایک کی گود میں چلا جاتا ہے، پھر سکون نہیں ہوتا، دوسرے کی گود میں چلتا ہے، سکون نہیں۔ جب حسین آئے تو زینب کبریٰ کی گود میں تھا۔ بہن ذرا مجھے دے، شاید میں اس اشقیا کے پاس لے جا کر میرے بیٹے کے لیے کوئی پانی کے کوئی سبیل کر لوں۔ حسین اصغر کو ہاتھ میں لے کر دشمن کے مقابلے میں لے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں جب اٹھا کر خیمہ گاہ پہ نکلے تو فوج شام میں ہلچل مچ گئی۔ اب حسین غریب ہو گئے ہیں، اب کوئی بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اب قرآن اٹھا کے لا رہے ہیں حسین۔ لیکن عمر صاحب نے کہا شام و کوفہ والو، قرآن تو نہیں ہے، یہ ناطق قرآن کا چھوٹا سا پارا ضرور ہے۔ حسین قرآن کو لے کے نہیں آ رہا بلکہ 6 ماہ مجاہد علی اصغر کو لے کے آ رہا ہے۔ ہاتھوں میں اتنا بلند کر دیا، اے شام و کوفہ والو تمہارے بھی شاید چھوٹے بچے ہوں گے، اگر میرا کوئی قصور ہے تو میرے اصغر کا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے نام پہ پانی میں خود پیوں تو تم اپنے ہاتھوں سے لا کر میرے اصغر کے یہ خوش گلے پر تھوڑا سا پانی کا ایک قطرہ تو پہنچا دو۔ فوج شام میں ہلچل مچ گئی، کسی نے کہا دے دو، کسی نے کہا نہ دے دو۔ اصغر نے فوج شام کے اکثر کو بلا دیا اور مولا نے علی اصغر کی طرف کر کے کہا بیٹا باپ نے تو صدا دی ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا، میرے بیٹا آپ بھی خود اپنے احتیاط کا اظہار کر لو۔ جو ہی مولا نے یہ کہا تو اصغر نے اپنی خشک زبان کو اردو میں ہلانا شروع کر دیا تاکہ کوئی پانی مل جائے۔ اس وقت عمر صاحب نے حرملہ سے کہا، حرملہ جو فوج شام کا سب سے بڑا پہلوان تھا، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ حرملہ نے کہا یا حسین میں اصغر کو پانی بھیج رہا ہوں، مجھے کل اشارہ کیا تھا۔ حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ قطعوہ اس طرح سے کاٹا گویا کہ من عذر الى عذر، گلے کو ایسا چیرا جیسا کوئی حیوان ہوا کرتا ہے۔
ko. Bwana, chiwet babasa. Zahmat yang lakmino alias mali komik sako Leonard. Leonard nasero na posatami isharat yang nasabo zero ya. Masay.